جو کوئی خداوند سے ڈرتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت یشوع بن سراخ اس کا 3 باب، اس کی 2 تا 6 آیات مقدسہ اور 12 تا 14 آیات مقدسہ۔ اے بچوں، اپنے باپ کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو تاکہ تم رہائی پاؤ۔ خداوند نے اپنے باپ کو اولاد کے لیے معزز کیا اور بیٹوں پر ماں کے اختیار کی تصدیق کی۔ جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے اور ان سے باز رہتا ہے، اور ہر روز اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور جو کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ اس کی مانند ہے جو خزانوں کا ذخیرہ رکھنے والا ہو۔ جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنی اولاد سے خوش ہوگا اور دعا کرنے کے دن اس کی سنی جائے گی۔ جو اپنے باپ کا ادب کرتا ہے اس کے ایام دراز ہو جائیں گے، اور جو اپنی ماں کو راحت دیتا ہے وہ خداوند کی فرما برداری کرتا ہے۔ بیٹا، اپنے باپ کی اس کے بڑھاپے میں مدد کر اور اس کی زندگی میں اس کو غمگین نہ کر، اور اگر اس کو عقل کمزور ہو جائے تو اس کو معذور رکھ، اور اپنی قوت کی کثرت میں اس کی حقارت نہ کر، کیونکہ باپ کی مدد فراموش نہ کی جائے گی، اور ان کے قصوروں کی برداشت کے لیے تجھے اچھی جزا دی جائے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 128 جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ مبارک ہے تو جو خداوند سے ڈرتا ہے، جو اس کی راہوں پر چلتا ہے، کیونکہ تو اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھائے گا۔ تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں۔ تیری بیوی تیری 4 دیواری میں پھلدار طاق کی مانند ہوگی، تیری اولاد تیرے دسترخوان کے گرد زیتون کی شاخوں کی طرح ہوگی۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں۔ دیکھ، یوں ہی مبارک وہ شخص ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند تجھے صہیون سے برکت دے، یہاں تک کہ تو عمر بھر خوشحالی دیکھے۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں۔ خاندانی زندگی خداوند میں۔ آج کے لیے ہماری دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام، اس کا 3 باب 12 سے 21 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، خدا کے مقدس اور پیارے برگزیدے ہو کر دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور حیا اور صبر کا لباس پہنو، اور اگر کوئی کسی پر دعویٰ رکھتا ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کو معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہیں معاف کیا ہے ویسے ہی تم بھی کرو، اور ان سب کے اوپر محبت کو باندھ لو، کیونکہ وہ کمالیت کا کمر بند ہیں، اور مسیح کی سلامتی جس کے لیے تم بھی ایک بدن ہو کر بلائے گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ مسیح کا کلام تم میں بہتات سے رہے، اور تم ایک دوسرے کو کمال دانائی سے تعلیم دیا اور نصیحت کیا کرو، اور مزامیر اور گیت اور روحانی ترانے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے لیے اپنے دل میں گایا کرو، اور کلام یا کام جو کچھ کیا کرتے ہو سب کچھ خداوند یسوع کے نام سے کیا کرو، اور اس کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لایا کرو۔ اے بیویو، خداوند میں جیسا مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں کو پیار کرو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ اے بچوں، تم اپنے ماں باپ کے ہر ایک بات میں فرما بردار رہو، کیونکہ خدا کو یہی پسند ہے۔ اے والدو، اپنے بچوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔
خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ دوسرا باب 22ویں سے 40ویں آیت۔ اس وقت جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اسے یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا۔ اور ذبیحہ لائیں، یعنی کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اسے روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی، تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور عاشیر کے قبیلے میں سے حنا بنت فنویل ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اپنے کموار پن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی، اور اب وہ 84 برس کی تھی، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی، اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کیں جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے، اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے معمور تھا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔